بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا فرمان علی شان آپ کو سناتا ہوں، جس سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار، جس کا مفہوم یوں ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں کروں اور میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو جواب یوں ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا۔ پہلا آپ نے جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی آپ نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک کی نفی فرمائی کہ کسی اعتبار سے بھی رب تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، کہ تو نماز بھی ادا کر اور زکوٰۃ بھی ادا کر، یعنی فرائض جو رب تعالیٰ نے لازم کیے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا کہ نماز پڑھ اور زکوٰۃ بھی ادا کر۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، فرمایا اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی ان کے ساتھ کسی اعتبار سے بھی قطع تلقی نہ کر جب تک وہ دین اسلام پر کاربند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کی شریعت کو مانتے ہیں، رب تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، تو اس صورت کے اندر کسی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ قطع تلقی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اب آپ نے جب یہ جواب ارشاد فرمایا اور وہ آدمی جس نے سوال کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ سے رخصت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان تمسک بما امر بہ دخل الجنہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، اگر یہ آدمی جو اس کو میں نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اگر ان پر عمل کرے گا، یعنی کہ رب تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اگر یہ سارے معاملات سر انجام دے گا تو فرمایا دخل الجنہ، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، یعنی رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو رب تعالیٰ یقیناً اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت پر عمل کرنے کے وجہ سے جنت عطا فرما دے گا۔